دوردرشن کے تحت چلنے والا سرکاری چینل ڈی ڈی نیوز اپنے لوگو یعنی اس کی شناخت کی تبدیلیوں کی وجہ سے اپوزیشن جماعتوں کی تنقید کی زد میں ہے۔ دراصل حال ہی میں ڈی ڈی نیوز نے اپنے نئے لوگوں کی نقاب کشائی کی ہے۔ نئے شناخت کا رنگ روبی ریڈ سے بدل کر زعفرانی کر دیا گیا ہے۔ سرکاری چینل کو اس طرح بھگوا ہونے پر تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں براڈ کاسٹرز نے اسے محض بصری جمالیات میں تبدیلی قرار دیا ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کے قائدین نے لوک سبھا انتخابات سے عین قبل تبدیلیوں کو لاگو کرنے کی ضرورت پر بھی سوال اٹھایا ہے۔ دراصل منگل کی شام کو ڈی ڈی نیوز نے اپنے آفیشیل ایکس ہینڈل پر ایک ویڈیو پیغام کے ساتھ اپنا نیا لوگو پوسٹ کیا ہے۔ چینل نے ایکس پر لکھا ہے کہ اگرچہ ہماری اقدار وہی ہیں، وہ نئے اوتار میں دستیاب ہیں، خبروں کے ایسے سفر کے لیے تیار ہیں جیسے کہ پہلے کبھی نہیں تھا، بالکل نئے ڈی ڈی نیوز کا تجربہ کریں۔ چینل نے مزید لکھا ہے کہ ہمارے پاس یہ کہنے کی ہمت ہے، رفتار سے زیادہ درستگی، دعووں سے زیادہ حقائق، سنسنی خیزی سے زیادہ سچائی، کیونکہ اگر یہ ڈی ڈی نیوز پر ہے تو یہ سچ ہے۔ ڈی ڈی نیوز، بھروسہ سچ کا۔ اس کے فوراً بعد ٹی ایم سی کے راجیہ سبھا ایم پی جواہر سرکار، جو 2012 سے 2014 کے درمیان پرسار بھارتی کے سی ای او بھی تھے، انہوں نے کہا کہ قومی نشریاتی ادارے نے اپنے تاریخی پرچم بردار لوگوں کو زعفرانی رنگ میں رنگ دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سی ای او کی حیثیت سے میں اس کے زعفرانی ہونے کے تشویش دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ پرسار بھارتی نہیں ہے بلکہ پرچار بھارتی ہے۔ انڈین ایکسپریس سے بات کرتے ہوئے سرکار نے کہا کہ یہ صرف انہی لوگوں نہیں ہے بلکہ یہ براڈ کاسٹر کے بارے میں سب کچھ اب زعفرانی ہے۔ جہاں حکمراں جماعت کے پروگراموں تقریبات کو زیادہ سے زیادہ ٹیلی کاسٹ کا وقت ملتا ہے، وہیں اپوزیشن جماعتوں کو اب شاید ہی کوئی جگہ ملتی ہے۔ اسرائیلی بمبر طیاروں نے عراق کے صوبہ بابل میں کالسو فوجی ہوائی اڈے پر کم از کم 3 بار بمباری کی ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق عراقی اور فوج اور رضاکار فورس حشد الشعبی سے تعلق رکھنے والے فوجی اڈے پر بمباری اور دھماکے کے بعد حشد الشعبی کی کمان نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ بمباری بابل صوبے کے شمال میں واقع کالسو فوجی ہوائی اڈے پر کی گئی ہے۔ بعض ذرائع کے مطابق پہلے تو یہ سمجھا گیا تھا کہ یہ حملہ امریکہ نے کیا ہے، لیکن پینٹاگن نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ اس حملے میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اعلان کیا گیا کہ دھماکے میں ایک فوجی شہید اور کم از کم 8 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کے صوبہ بابل کی گورنری کی سیکیورٹی کمیٹی کے سربراہ نے کہا کہ کالسو فوجی ہوائی اڈے کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ عراق کے سید الشہداء بٹالین نے کہا کہ اس حملے کا دندان شکن جواب دیا جائے گا۔ خبروں کے مطابق عراق میں بھی مقبوضہ فلسطین کے علاقے ایلات پر میزائلی حملہ کیا گیا ہے۔ غزہ کے شہر رفح پر اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے۔ حالیہ فضائی حملوں میں 6 بچوں اور 2 خواتین سمیت 9 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی جاری ہے تو بمباری سے بچنے کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ کر 20 لاکھ افراد رفح میں پناہ لینے ہیں اور قدرے محفوظ علاقہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آج کے حملے سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جگہ غیر محفوظ ہو چکی ہے، کیونکہ بار بار اسرائیل اس کو چھیڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے رفح میں حماس کے خفیہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے، جہاں وہ اسرائیلی فوج پر حملے کو منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تاہم اسرائیل نے اتحادیوں کی تنقید کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے حماس کے کمانڈر کی موجودگی کا بہانہ بنا کر رفح پر حملے شروع کر دیے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے رفح کے اطراف فوجیوں کی تعداد بڑھاتے ہوئے زرعی زمین کو تباہ کر دیا ہے۔ دوسری جانب نور شمس پناہ گزین کیمپ میں حماس اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان سمیت 5 فلسطینی شہید اور بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ غزہ میں 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 42 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ حماس سربراہ اسماعیل ہانیہ ترکیہ پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ خطے کی صورتحال سے متعلق ترکی کے صدر رجب طیب اردگان سے ملاقات کریں گے۔ امریکہ نے پاکستان کو بیلسٹک میزائل کے لوازمات فراہم کرنے کے الزام میں چین کے 3 اور بیلاروس کے ایک ادارے پر پابندی عائد کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے ایک ریلیز میں کہا کہ بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں ان کی ترسیل کے ذرائع کو کنٹرول کرنے سے متعلق ایگزیکٹو آرڈر کے مطابق آج ہم نے 4 اداروں پر پابندی عائد کر دی ہے، جن میں سے 3 چین میں واقع ہیں اور 1 بیلاروس میں ہے۔ ان اداروں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام بشمول طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل پروگرام کے لیے لوازمات کی سپلائی کی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان
میتھیو ملر نے ریلیز میں کہا ہے کہ پابندیوں کا ہدف بیلاروس میں قائم مسرک ویل ٹریکٹر پلانٹ کے ساتھ چین PRC میں قائم شریان ٹیکنالوجی اپارٹمنٹ کمپنی اور دیگر کمپنیاں ہیں۔ اور ایک خبر بالی ووڈ سے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار و میزبان مکیش کھنہ نے اداکارہ زینت امان کو شادی سے قبل ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لڑکے اور لڑکی کے ایک ساتھ رہنے کی حمایت کرنے پر آڑے ہاتھوں لیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق کچھ روز قبل اداکارہ زینت امان نے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے لڑکے اور لڑکی سے کہ شادی سے قبل ایک ساتھ رہنے کی حمایت کی تھی، جس کے بعد انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ پہلے اداکارہ ممتاز اور سائرہ بانو نے زینت امان کے مشورے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے انہیں شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور اب معروف اداکار و میزبان مکیش کھنہ نے بھی ایسا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اداکاروں کو کرارا جواب دے دیا ہے۔ میڈیا کی رپورٹس کے مطابق مکیش کھنہ نے اپنے انٹرویو کے دوران زینت امان کے مشورے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کے مغربی خیالات ناقابل قبول ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہماری ثقافت اور تاریخ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ایک لڑکا اور لڑکی شادی سے قبل ایک ساتھ زندگی گزاریں، یہ رواج ہمارے یہاں مغربی تہذیب سے آیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زینت امان نے اپنی زندگی مغربی تہذیب کے مطابق گزاری ہے، اس لیے وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں، لیکن شادی سے قبل ایک لڑکے اور لڑکی کا میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھا رہنا کسی طور سے قابل قبول نہیں ہے۔ ایسی باتیں کرنے والے یا ایسے مشورے دینے والوں کو بولنے سے قبل سوچنا سمجھنا چاہیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اب آخر میں پیش ہے ایک دلچسپ خبر۔ سائنسدانوں نے انسانی چہرے کے تاثرات کی نقل اترنے والا ایک ایسا روبوٹ تیار کیا ہے جسے دیکھ کر آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ بین الاقوامی خبر رساں اداروں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ منفرد روبوٹ انسانی چہرے کے تاثرات کو بے عینہ ہی نقل کر سکتا ہے۔ سائنسدانوں کا دعویٰ ہے کہ آپ کی نقل کرنے والے اس روبوٹ سے مل کر آپ ایک دلچسپ تجربے سے گزریں گے، کیونکہ یہ کئی افراد کے لیے متاثر کن ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ کئی دیگر کے لیے حیرانی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی امریکہ کے سائنسدانوں کا بنایا ہوا روبوٹ کسی خصوصیات کا حامل ہے۔ ابتدائی طور پر بتایا گیا ہے کہ اس کی آنکھوں میں 2 کیمرے لگائے گئے ہیں جو اپنے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کے تاثرات کو پڑھتے ہیں اور پھر اسی جیسا عمل کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ روبوٹ خود میں نصب الگورتھم کو استعمال کر کے سامنے کھڑے شخص کے چہرے کے تاثرات کی کاپی کرتے ہیں۔ تحقیقی مقالے میں بتایا گیا ہے کہ انسانی چہرے پر معمولی تبدیلیوں کا مشاہدہ کر کے یہ روبوٹ 840 ملی سیکنڈ میں انسانی مسکراہٹ سے قبل ہی خود مسکرانے لگتا ہے۔ اس میں موجود 26 سینسر بھی انسانی تاثرات کو شناخت کر کے چہرے پر سجانے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق انسانی تاثرات کی پیشین گوئی کرنے کی صلاحیت روبوٹس اور انسانوں کے درمیان تعلق کے حوالے سے بڑی پیش رفت ہے۔ عام طور پر روبوٹس انسانوں کو سمجھنے کے لیے ڈیزائن نہیں کیے جاتے ہیں۔